صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در باب تمفعل خلجان کردہ اند کے زیادت الحاق قبل فا نمی آیت جز تا کے بضرورت ادائے معنی مطابات قبل فا می آیت پس میم برائے الحاق نمی توانت شد بہمی جہت صاحب منشعب گفتہ کہ این باب شاذ از قبیل غلط میم را اصلی گمان کردہ تا برآں آوردن۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰ نے بتایا تھا کہ رباعی مزید فی کے 3 باب ہیں۔ ان 3 ابواب میں سے پہلا باب باب تفاعل ہے، اور ان تفاعل جو باب تفاعل ہے اس باب سے 8 ابواب ملحق ہیں۔ ان 8 ابواب میں سے جو چھٹا باب تھا باب تمفعل، جیسے تمسکن، اس کی علامت بتائی تھی کہ اس کی زیادتی بتائی تھی کہ تا اور میم کی زیادتی ہے فا سے پہلے۔ آج مصنف علیہ الرحمٰ اسی باب کے تعلق سے تھوڑی بحث کریں گے اور بتائیں گے کہ اس باب کے تعلق سے علماء صرف کے بارے میں اختلاف ہوا ہے۔ علماء صرف کہتے ہیں کہ بھائی یہ باب جو ہے شاذ از قبیل غلط ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ شاذ نہیں ہے بلکہ یہ باب رباعی مزید فی کا باب ہے، ملحق کا باب نہیں ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمٰ کہیں گے کہ یہ باب نہ تو شاذ ہے اور نہ ہی رباعی مزید فی ہے، بلکہ یہ ملحقات ہی میں سے ہے۔ یہ 3 مذہب ہیں اور ان تینوں کی وجہ اور دلیل ابھی خود اپنی اپنی ذکر کریں گے۔ دیکھیں، مصنف علیہ الرحمٰ بیان کرنے لگے ہیں کہ در باب تمفعل کے باب میں خلجان کردہ اند خلجان کیا گیا ہے، یعنی تمفعل جو باب ہے اس میں اعتراض کیا گیا ہے، اس میں حرف کیا گیا ہے، بات کی گئی ہے، یعنی اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ خلجان کا معنی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ در باب تمفعل خلجان کردہ اند، تمفعل کے باب میں خلجان کیا گیا ہے۔ اب یاد رکھیں، تھوڑا سبق کو سمجھنے سے پہلے اور اس کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ اس کی تھوڑی سی تقریر سن لیں۔ وہ تقریر یہ کہ باب تمفعل فا کلمے سے پہلے تا اور میم کی زیادتی ہے، جیسے تمسکن۔ تو یاد رکھیں، اب صاحب منشعب اور علامہ عبدالعلی صاحب جو بہت بڑے صرفی گزرے ہیں، اور صاحب منشعب جنہوں نے منشعب کتاب لکھی وہ بھی بہت بڑے صرفی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی الحاق کے لیے آپ جانتے ہیں کہ الحاق کس کو کہتے ہیں؟ کسی باب کو دوسرے باب سے ملحق کرنا، اور جب ملحق کرتے ہیں تو اس میں لفظ کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بھائی الحاق کی غرض سے فا کلمے سے پہلے صرف تا تو زائد آ سکتی ہے، تا کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں آ سکتا۔ یہ صاحب منشعب اور علامہ عبدالعلی صاحب کا مذہب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فا سے پہلے صرف تا تو زائد آ سکتی ہے، تا کے علاوہ کوئی حرف زائد آ ہی نہیں سکتا، اور وہ تا بھی الحاق کے لیے نہیں آتی بلکہ ادائے معنی مطابعت کے معنی کو ادا کرنے کے لیے آتی ہے۔ الحاق کی غرض سے فا نہیں آتی، صرف تا جو معنی مطابعت کو ادا کرنے کے لیے آئی۔ آپ دیکھیں، باب تمفعل کے علاوہ جو ملحقات بتفاعل ہے، ان تمام میں فا سے پہلے تا کا زائد ہونا ہے۔ تو اس طرح دیکھیں، معنی مطابعت کی ادائیگی کے لیے فا یہاں پر آ گئی، لیکن آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ تا جو ہے، یہ تا کے بعد میم جو ہے یہ زائد ہے، یہ ایسا غلط ہے۔ اس چیز کو مصنف علیہ الرحمٰ بیان کریں گے۔ اور دیکھیں، تو 2 مذہب ہوئے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ صاحب منشعب اور علامہ عبدالعلی یہ کہتے ہیں کہ یہ تا جو ہے یہ تو زائد ہے، ہم اس کو تو مانتے ہیں، یہاں تو دونوں متفق ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی فا کلمے سے پہلے تا زائد آ ہی نہیں سکتی۔ تو اب جب فا کلمے سے پہلے تا زائد آ ہی نہیں سکتی تو یہاں پر کیسے آ گئی؟ تو اس چیز کو مصنف علیہ الرحمٰ نے صاحب منشعب کے مذہب کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صاحب منشعب نے تو یہ کہا ہے کہ یہ باب غلط ہے، یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے۔ کیونکہ کلام عرب میں کسی شخص نے اس کو دھوکے سے تمسکن، تو اس میم کو فا کلمہ سمجھ لیا۔ جب میم کو فا کلمہ سمجھ لیا تو غلطی سے اس نے میم سے پہلے تا زائد کر دی، اور ہمارا کہنا بھی یہی ہے کہ تا زائد ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس کا سمجھنا، اس میم کو فا کلمہ سمجھنا، اصلی سمجھنا،
اور اس پر تا کا داخل کرنا یہ بالکل غلط ہے، تو یہ شاذ از قبیل غلط ہوا۔ اس کا وہم تھا اور اس کا یہ گمان تھا کہ یہ فا کلمہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ باب غلط ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ شاذ کس کو بولتے ہیں؟ شاذ ایک تو وہ ہوتا ہے جو صحیح ہو، ہے نا، جیسے شاذ جو استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو لیکن قاعدے کے تحت قاعدے کی گرفت میں نہ آتا ہو، تو اس کو کیا ہے؟ شاذ بولا جاتا ہے۔ شاذ از قبیل صحیح، لیکن شاذ از قبیل غلط، اس نے غلط وہم کر لیا، یہ گمان ہو گیا اس کے کہ یہ فا کلمہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، تو یہ شاذ از قبیل غلط ہے۔ اس کا بہت ہی کسی نے، بلکہ کسی نے کیا، ایک دو ہی نے اس کا استعمال کیا ہے، ورنہ ایسا آتا نہیں ہے، تو یہ صاحب منشیب کا مذہب ہوا۔ اب علامہ عبدالعلی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تمسکن ہے اصل میں یہ ملحقات کے باب میں سے ہے ہی نہیں۔ کیونکہ یہ تو مزید بھی ہے، رباعی مزید بھی ہے، چونکہ یہ تفاعل باب تفاعل جیسے تسربلا، جیسے تمسکنا، تو یہ اس کے وزن پر ہے، یہ ملحقات میں سے ہے ہی کہاں۔ اور ہم نے کہا فا کلمے سے پہلے تا زائد ہے، تو یہ اس میں میم سین کاف نون یہ چاروں حرف کیا ہیں؟ اصلی ہیں، اور فا کلمے پر تا زائد ہو گئی، دو لام ہیں جیسے تمسکن تفعلل، یہ اصل کلمہ ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ بیان کریں گے، علامہ عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی، نہ تو صاحب منشیب صحیح کہتے ہیں اور نہ ہی علامہ عبدالعلی صاحب صحیح کہتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ملحق ہے، اس چیز کو مصنف علیہ الرحمہ عبارت کے اندر بیان فرمائیں گے۔ دیکھیں آپ، در باب تمفعل کے باب میں خلجان کردہ خلجان کیا گیا ہے، یعنی بحث کی گئی ہے، اعتراض کیا گیا ہے اور اختلاف کیا گیا ہے۔ آپ خلجان کا معنی کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ زیادت الحاق قبل فا نمی آیت، کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی جز تا کے سوا، یعنی تا کے سوا فا سے پہلے الحاق کے لیے کوئی لفظ زائد ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بات ہم نے بتائی وہی مصنف علیہ الرحمہ کر رہے ہیں۔ اب تا کو بھی کیوں لائے؟ تا یعنی جز تا کے سوا، کہ بضرورت ادائے معنی مطابعت کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے قبل فا می آیت فا سے پہلے آ جاتی ہے، یعنی تا جو ہے معنی مطابعت کی، معنی کی ادائیگی کی ضرورت کی وجہ سے فا سے پہلے آ جاتی ہے۔ معنی مطابعت کیا؟ وہ ہم نے بتایا تھا کہ ایک فعل کے بعد کسی فعل کو ذکر کرنا، وہ فعل یہ بتائے کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا ہے۔ اس کی مثال بھی ہم نے پیچھے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ اور چونکہ یہ باب تفاعل کا خاصہ ہے، اور جب کوئی بھی مادہ اس باب سے ملحق کریں گے تو اس میں معنی مطابعت پائے جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معنی مطابعت پائے جائے، اور بھی دیگر خواص ہیں اس کے، وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ بیک وقت ایک پایا جاتا ہے جب کوئی ایک خاصیت ادا کرنا مقصود ہو تو۔ اب بیان فرمانے لگے ہیں، پس برائے الحاق نمی تواند شد، پس میم برائے الحاق نمی تواند شد، بس میم الحاق کی غرض سے تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ کہا دونوں نے۔ اب بتا رہے ہیں بہمی جہت صاحب منشیب گفتہ، اسی وجہ سے صاحب منشیب نے کہا کہ این باب شاذ از قبیل غلط است، یہ باب شاذ از قبیل غلط ہے، یعنی یہ باب شاذ ہے، بہت کم ہے، کسی ایک نے اس کو استعمال کیا ہے اور وہ انہوں نے دھوکے سے استعمال کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ دھوکے سے کیا استعمال کیا ہے اس نے؟ میم را اصلی گمان کردہ تا برا آوردند، میم کو اصلی گمان کر کے تا کو اس پر داخل کر دیا، وہ اس نے سمجھا کہ میم فا کلمہ ہے، تو اس وجہ سے اس نے تا کو داخل کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ اس کا گمان غلط ہے، اسی وجہ سے یہ شاذ از قبیل غلط ہے۔ تو باب تفاعل سے جو باب ملحق ہیں ان کے نزدیک وہ 7 ہیں، کیونکہ یہ باب غلط ہے۔ اب مولانا عبدالعلی صاحب کا مذہب ذکر کرنے لگے ہیں، اور چونکہ ان کی ایک کتاب ہے ہدایت الصرف، یہ علم صرف میں ہے، تو اسی کے بارے میں ذکر کرنے لگے مصنف علیہ الرحمہ۔ مولانا عبدالعلی صاحب ودر رسالہ ہدایت الصرف، مولانا عبدالعلی صاحب نے ہدایت الصرف کے رسالے میں تمفعل را از ملحقات بر آوردہ داخل رباعی مزید فی کردہ اند، ملحقات تمفعل کو، یعنی باب تمفعل بر وزن تمسکن کو، تمفعل کو ملحقات سے برآوردہ نکال کر، ملحقات سے نکال کر، یعنی جو مصنف علیہ الرحمہ نے کہا کہ ملحقات ہیں، انہوں نے ملحقات سے نکال دیا، ملحقات ہے ہی نہیں، ملحقات سے خارج کر دیا۔
از خارج ملحقات ہو گیا، تو ملحقات سے خارج کر کر رباعی مزید فی کردہ اند رباعی مزید فی کر دیا ہے، یعنی ملحقات میں اس کا شمار نہیں کیا بلکہ رباعی مزید فی میں اس کا شمار کیا ہے۔ جیسے تمفعل تسربل تو رباعی مزید فی کا باب ہے، اور جیسے تمسکن تسربل تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ تو تا زائد ہے، معنی مطابعت کی ادائیگی کے لیے آئی ہے، لیکن تمفعل میم فے عین لام تو یہ تینوں چاروں حرف زائد ہیں، جیسے تمسکن جیسے تفعلل تو یہ چاروں زائد ہیں، اسی وجہ سے یہ رباعی مزید فی ہے، ملحقات میں سے ہے ہی نہیں۔ لیکن اب مصنف علیہ الرحمہ ان دونوں کے مذہبوں کی تردید فرمائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تم نے جو سوچا یہ بالکل غلط ہے۔ وہ تحقیق اینست، اور تحقیق یہ ہے کہ ملحق است، یہ بات جو ہے ملحق ہے، حقیقی بات، سچ بات، اور پسندیدہ مذہب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ باب کیا ہے، ملحق ہے۔ وَإِن تقید اور یہ قید لگانا، کون سی قید لگانا کہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے نہیں آتی، کہ صرف تا کے سوا اور کوئی لفظ فا سے پہلے زائد نہیں ہوتا، یہ آپ کی بیجا بات ہے، بیکار بات ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بلا وجہ میں آپ نے فضولی بات اپنے من سے گڑھ لی، آپ نے خود بخود اس کو بول دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ الحاق کی زیادتی فا سے پہلے دیگر لفظ میں بھی آ جاتی ہے، جیسے نون بھی زائد ہو جاتا ہے، تا بھی زائد ہو جاتا ہے، فا بھی زائد ہو جاتا ہے، بہت سارے لفظ فا سے پہلے الحاق کی ذاتی کی غرض سے زائد ہو جاتے ہیں۔ ہم ویسے ہی نہیں کہہ رہے، بلکہ علامہ صاحب فصولی اکبری جو بہت اہم کتاب ہے علم صرف میں، سینکڑوں سال سے وہ مدارس میں داخل ہے، داخل نصاب ہے، تو اس کتاب سے ہم حوالہ دیں گے آپ کو، اور پھر دیکھیں آپ صاحب فصول اکبری نے تو فا سے پہلے تا کے علاوہ اور لفظ کی بھی زیادتی کی ہے، آپ کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو دیکھیں صاحب فصول اکبری اکثر صیغ را کے دراں زیادت قبل فا، صاحب فصول اکبری نے اکثر صیغوں کو، اکثر کون سے صیغوں کو، دراں کہ جن میں زیادت قبل فا زیادت قبل فا سے پہلے، جن میں زیادتی قبل فا سے پہلے زیادتی ہے، اب اسے مثل نرجسا کو چھوڑ دیں، فا سے پہلے زیادتی ہے وغیرہ، ان جیسے صیغوں میں اور ان جیسے صیغوں میں، ایک تو یہ کہ فا سے پہلے زیادتی ہے ان جیسے صیغوں میں وغیرہ، از ملحقات شمردہ ان کو ملحقات سے شمار کیا ہے، مثلا نرجسا، جیسے نرجسا، تو نرجسا میں دیکھیں را جیم سین یہ مادہ ہے راجاسا، اور پھر اس سے فا سے پہلے نون کی زیادتی ہے، اور لیکن علامہ صاحب منشیب اور علامہ عبدالعلی نے کیا کہا تھا کہ فا سے پہلے صرف تا زائد ہوتی ہے، تا کے علاوہ کوئی حرف زائد نہیں ہوتا، لیکن صاحب فصول اکبری نے تو ایسا کیا ہے کہ فا کلمے سے پہلے جو فا کلمہ را ہے اس وقت تو نرجسا میں نون زائد ہے، تو صاحب فصول اکبری نے تو اس طرح کہا ہے، تو اس کا مطلب تم نے یہ بالکل سراسر غلط کہا، اپنے من سے گڑھ لیا تم نے۔ یہ مصنف علیہ الرحمہ طنز کر رہے ہیں علامہ صاحب منشیب پر اور علامہ عبدالعلی پر کہ تم نے اپنے من سے من گھڑت بات کہہ دی۔ اب مصنف علیہ الرحمہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے اور ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کہ دلیل کہتے ہیں کہ بھئی الحاق کے لیے دو شرطیں ہیں، الحاق کے لیے دو شرط کیا ہیں؟ پہلی شرط تو یہ کہ آپ جب کسی فعل ثلاثی کو اس میں لفظ کی زیادتی کریں گے، حرف کی زیادتی کریں گے، تو اس حرف کی زیادتی کی بنا پر وہ رباعی کے وزن پر ہو جائے گا، رباعی کے وزن پر ہو جانا چاہیے۔ کسی بھی فعل کو جب تم کسی بھی مادے کو جب ملحق بناؤ، کسی باب سے ملحق کرو تو ثلاثی ہو، ثلاثی کے ساتھ اس میں لفظ کی زیادتی ہو تو پھر مزید فی ہو جاتا ہے، جب مزید فی ہو جاتا ہے تو اب ایک شرط تو یہ ہوئی کہ وہ مزید فی ہو جانا چاہیے، لیکن دوسری شرط یہ کہ جس باب سے بھی آپ ملحق کر رہے ہیں تو اس باب کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اب اس میں نہ پایا جائے، چونکہ اگر دوسرا معنی اس میں پایا جائے گا تو پھر اس کو الگ ذکر کرنا چاہیے تھا، بلکہ جو ملحق بھی کا معنی ہے، خاصیت کا معنی ہے، وہی خاصیت اس باب میں پائی جائے۔ یہ دو شرطیں بیان کر رہے ہیں، جب یہ دو شرطیں جس مادے میں بھی جس فعل میں بھی ہوں اس میں اس کو ملحقات کہنے میں کوئی شبہ نہیں، بلکہ پھر تو وہ ملحقات ہی ہوگا، یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ منات الحاق، منات کا معنی آتا دار و مدار، منات الحاق، الحاق کا دار و مدار
بریست یہ ہے کہ مزید فی بسبب زیادت بر وزن رباعی گردد، کہ مزید فی زیادتی کی وجہ سے رباعی کے وزن پر ہو جائے، یعنی وہی چیز جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، یعنی ثلاثی میں ایک لفظ کی زیادتی کر دو، تو جب زیادتی کر دی تو زیادتی کی وجہ سے بر وزن رباعی کے وزن پر گردد ہو جائے، یعنی رباعی کے وزن پر ہو جائے۔ تو مزید فی یعنی ثلاثی میں جب لفظ کی زیادتی کر دی تو مزید فی ہو گیا، اب جب مزید فی ہو گیا تو وہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، ایک شرط پائی گئی۔ اب دوسری شرط مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں، ومعنی جدید از قبیل خواص علاوہ معنی ملحق بپیدا نہ کند، اور ومعنی جدید اور نیا معنی از قبیل خواص باپ کی خواص یعنی باپ کی خاصیتوں کی قبیل سے علاوہ معنی ملحق بھی، معنی ملحق بھی کے علاوہ پیدا نہ کند نہ پیدا ہو، یعنی کیا ہے، ملحق بھی کے باپ کے معنی کے علاوہ کوئی معنی اس میں نہ پایا جائے، جو ملحق بھی کا معنی ہے وہی معنی اس میں پایا جائے۔ جیسے نصرہ ہے، نصرہ میں ہم نے لفظ کی زیادتی کی استنصرہ، تو اب استنصرہ، اب جو نصرہ کے خاصیتیں تھیں وہ نصرہ میں تھیں، لیکن جب ہم نصرہ کو استنصرہ میں لے آئے، جب استنصرہ میں لے آئے تو اب ہوا مدد کا طلب کرنا، تو اب یہی خاصہ نصرہ میں پایا جائے گا، مدد کا طلب کرنا، طلب ماخذ، یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ اور جیسے ایک مثال اور میں دے دیتا ہوں، جیسے جلباب، اس کا معنی آتا ہے چادر، لمبی چادر کو جلباب کہتے ہیں، لیکن جب جلبابا ہے نا، اب اس کا معنی ہوا چادر کا اوڑھانا، لیکن اب ہم اس کو مزید فی میں لے آئے، تجلبابا چادر اوڑھنا، تو اب یہاں پر متابعت ہو گیا، متابعت کا معنی پایا گیا۔ اب یہ جلبابا جلبا اس میں نہیں پایا جاتا متابعت فعل، کیونکہ اب یہ اس باب میں اس جلبا کو ہم نے تجلبابا یعنی باب تفاعل کے ساتھ ملحق کیا، جب باب تفاعل کے ساتھ ملحق کیا تو اب جو باب تفاعل کی خاصیت متابعت فعل ہے وہی اس مادے میں پائی جائے گی، یہ معنی ہے ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ، یعنی ایک ہوتا ملحق جس باب کو آپ جس سے ملا رہے ہیں، جیسے جلبابا جلبا ہے ثلاثی ہے، تو اب ہم نے تجلبابا کہا، تو اب جلبا جو ہے یہ ہوا ملحق، اور جب تجلبہ کہا تو یہ ملحق بھی، تو اب یہ جلبا ملحق یہ جو مادہ ہے، اور بتفاعل یہ تفاعل کے ساتھ ملحق ہوا تو یہ ہوا ملحق بھی، تو اب جو ملحق بھی کا خاصہ ہے وہی اب جلبابا میں ہی پایا جائے گا، جلبابا جو تجلبابا ہو گیا اب اس میں وہی خاصہ پایا جائے گا جو باب تفاعل کا ہے، دوسرا معنی اب اس میں پایا نہیں جائے گا، اگر دوسرا پایا جاتا تو اس کو الگ باب ذکر کرتے، یہی مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ و معنی جدید از قبیل خواص، اور نیا معنی خواص کے قبیل سے ملحق بھی کے معنی کے علاوہ پیدا نہ کریں، ہر گاہ منات یافتہ شد، جس جگہ بھی یہ دار و مدار پایا جائے، یعنی جس جگہ بھی ایسا پایا جائے کہ اس کو لفظ کی زیادتی رباعی کے وزن پر کر دے اور ملحق بھی کے باب کے معنی کے علاوہ کوئی دوسرا معنی اس میں نہ پایا جائے، جس جگہ بھی یہ پایا جائے تو وہ کیا ہوگا، ملحق ہوگا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ در ملحق بودن تمسکن شبہ نیست، تو تمسکن کے ملحق ہونے میں اب کوئی شبہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تمسکن کے ملحق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کا مادہ ہے ساکانہ، اب ساکانہ ہے، اس میں دیکھیں اب ہم نے اس کو باب تفاعل کے ساتھ ملحق کیا، جب باب تفاعل کے ساتھ ملحق کیا تو لفظ کی زیادتی رباعی کے وزن پر ہو گئی، یعنی جب لفظ اس میں زائد ہوئے تو یہ رباعی کے وزن پر ہو گیا، رباعی مزید فی کے وزن پر، جب رباعی مزید فی کے وزن پر ہو گیا تو اب اس میں وہی خاصیتیں پائی جائیں گی جو باب تفاعل کے اندر ہیں، دوسری خاصیتیں اس میں اب پائی نہیں جا سکتی، جو باب تفاعل کی خاصیتیں ہیں وہی اس کی خاصیتیں ہیں، اگر دوسری خاصیت ہوتی تو اس کو الگ ذکر کرتے، اس وجہ سے یہ کیا ہوا، ملحقات میں سے ہوا، یہ چیز مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔